الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. میرے بھائیوں اور محترم سامعین، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی سچی کتاب قرآن مجید، یہ وہی کتاب ہے جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، بلکہ زیادہ عرصہ گزر چکا، اللہ کے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، بے حساب صلاۃ و سلام نازل فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. آخری رسول بنا کر اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی سچی بات اس قرآن مجید کے انداز میں پیش کریں. اور پھر اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر وحی آپ پر نازل کی، جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہر انداز سے کس طرح زندگی بسر کی جاتی ہے، چاہے وہ معاملہ عبادت کا ہو، چاہے لین دین کا ہو، چاہے معاشرتی، چاہے شادی بیاہ کا معاملہ، ہر انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلا دیا ہے. تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اس سے پہلے کی کتابوں میں یہود و نصارہ نے تبدیلی کر دی تھی، ملاوٹ کر دی تھی. یہ دیکھیے انسان کتنا شیطان کے فریب میں آنے کے بعد انہوں نے اللہ کی کتابوں کو بھی نہیں چھوڑا، اس میں رد و بدل کر دی، ملاوٹ کر دی. آگے سمجھ میں وہ کون سی 3 کتابیں ہیں جس میں ملاوٹ کی گئی ہے؟ زبور یہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تورات یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. ان میں ملاوٹ کر دی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب اس قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اس انداز سے لی کہ قرآن مجید میں آیت ملتی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اب ہم اس کے محافظ ہیں. دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے اور قرآن مجید اٹھا کر ملائیے دوسرے قرآن سے، وہی الفاظ ملیں گے جو آپ کو دوسری جگہ ملیں گے. کیوں؟ اس میں ملاوٹ کوئی کر ہی نہیں سکتا. عربی کی بات کر رہا ہوں جس انداز سے نازل ہوئی ہے. باقی فنکاروں نے اس کی تفسیر میں تو اپنی بہت ملاوٹ کی ہے، بہت منمانی چلائی ہے، لیکن وہ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عربی کیا ہوتی ہے اور کیا انداز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اب جائیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیے کہ پچھلا تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. تو آپ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے اور آپ نے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کے نام لیے، پھوپھی، چچا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد قوم کو کہا کہ دیکھو قولو
لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ دیکھو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ وہ عرب تھے، ان کو معلوم تھا کہ الہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو الہ کے صحیح معنی جاننے کی ضرورت ہے تو آپ سورۃ النمل کھولیے اور اس کے اندر اس کا ترجمہ آپ پڑھیے، کیونکہ ہم عرب نہیں ہیں، ہم اردو جاننے والے ہیں، کوئی سندھی جاننے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ آ چکا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، ہر جگہ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں گنوائی ہیں اور کہا ہے کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی یہ کوئی کام کر سکتا ہے دوسرا؟ یہ ہوتا ہے الہ۔ تو بس یہی انداز ہے میرے بھائیوں۔ انہوں نے جب اس دعوت کو سنا تو ان کا سگا چچا ابو لہب وہ آگے بڑھا اور کہا کہ تو نے ہمیں اس لیے یہاں کھڑا کیا تھا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، ہمارا وقت برباد، کہ وہ سمجھتا تھا 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے جن کو انہوں نے اپنا وسیلہ بنایا ہوا تھا کہ پہلے ان کو خوش کرو پھر اللہ خوش ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ وہ الہ کے معنی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اکیلے خالص اللہ کو الہ مان لیا تو پھر یہ ہمارے کھانے کمانے کا ذریعہ، یہ جو تہواروں کے صورت میں ہم نے مچایا ہوا ہے شور، یہ سب ختم ہو جائے گا اور بندگی کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات، سجدہ اسی کے آگے، رکوع اسی کے آگے ہے، اسی کے نام پر کھلائے پلائے جائے گا، ہر تعظیم کے لائق اللہ رب العزت کی ذات، اسی کا نام لے کر سویا جائے گا بستر میں، اسی کا نام لے کر جاگا جائے گا بستر میں، اسی کو یاد کیا جائے گا، اور اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے کہ واقعی میں اللہ کا بندہ ہوں، 5 وقت آپ کو گواہی دینی پڑے گی، نماز کے انداز سے، صلاۃ کے انداز سے، دن میں 5 مرتبہ اپنے نہیں بلکہ اللہ کے قانون کردہ وقت کے مطابق آپ کو صلاۃ پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً ہم نے یہ صلاۃ، یہ نماز وقت کے اعتبار سے فرض کی ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے صلاۃ الفجر ہے، یاد رکھیے اس چیز کو۔ جب تھوڑا سا سورج ٹھنڈا ہوتا ہے تو صلاۃ الظہر رکھی ہے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے، سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا، تو اس وقت صلاۃ العصر رکھی ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد صلاۃ المغرب رکھی گئی ہے، اور جب سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا اور تھوڑی دیر ہو گئی تو پھر صلاۃ العشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر واقعی میں آپ اللہ سے اپنے تمام اعمال کا وزن چاہتے ہیں، اس کا اجر چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، اس دعوت کو ضرور سنیے گا، یہ اللہ کا کلام ضرور سنیے گا۔ یہ پیر اور یہ مولوی، انہوں نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے، کھانے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یہ آپ کو نہیں بتلائے گا، کیونکہ اس کے ذریعے سے تو یہ اپنی روزی کما رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھا کر روزی کما رہا ہے، کوئی بچوں کو پڑھا کر روزی کما رہا ہے، کوئی بچے کے کان میں اذان دے کر کما رہا ہے، کوئی ویسے ہی مسجد میں اذان دے کر کھا کما رہا ہے۔ یہ آپ کو سچی بات نہیں بتلائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، ہر پیغمبر کا قول اللہ رب العزت نے اپنی سچی کتاب میں رکھا ہے کہ لا ما اسأل علیکم من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہم تم سے پائی پیسہ نہیں مانگتے، ہم تم سے اس کا اجر نہیں مانگتے، اس کا اجر، ہمارا دین کا اجر جو ہم تبلیغ کرتے ہیں، رب العالمین کے پاس ہے۔ مولوی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ میاں اجر کے معنی ثواب ہوتے نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ نے دوسری آیت رکھی، اب بتاؤ اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ کہ لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، کہ اس کا اجر، اس کا یہ مال، ہم تم سے مال کے طلبگار نہیں ہے۔ مال کے معنی دولت ہوتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں بھی مال کے معنی دولت ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم تم سے مال کے طلبگار نہیں ہیں۔ ہمارا اجر پھر آیا کہ ہمارا اجر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا
اقرأوا القرآن ولا تأکلوا فیہ، کہ دیکھنا قرآن پڑھانا لیکن اس کے ذریعے کھانا کمانا نہیں، روٹی کمانے کے ذریعے اس قرآن کو نہ بنانا۔ تو بس میرے بھائیوں، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے تلاوت کی ہیں، سنیے، اس رب کے قریب آ جائیے۔ غفور رحیم رب ہے، عظیم الشان رب ہے، نہ اس کا باپ ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی اس جیسا بھی دوسرا نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ آیا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی بیٹیاں ہیں، تو اولاد کہاں سے آ جائے گی؟ تو میرے بھائیوں، بس آئیے اس قرآن کے نزدیک، عظیم الشان، نہ تو اسے نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اللہ رب العزت کو، سارے دن وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس رب کے قریب آئیے، اب دیکھیے اللہ رب العزت کے کلام سنیے۔ یا ایھا الناس، سب شامل ہیں اس میں، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلم، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا انسان ہو، چاہے مسلم ہو مومن ہو، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، کہ بندگی اختیار کرو، ربکم، یہ نہیں کہ اللہ صرف اللہ کے رسول کا ہی رب ہے، نہیں، یا ولیوں کا رب ہے، یا صالحین کا رب ہے، یا شہداء، نہیں، تم سب کا رب ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ تمہاری پرورش کرتا ہے۔ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اکرمت، اے انسان، تیری ابتدا تو ہم نے مٹی سے کی، آدم علیہ السلام کی صورت میں، لیکن یہ پوری نوع انسانی جتنے بھی جاندار ہیں قرآن کے اندر آیا، ان کی ہم نے تخلیق پانی سے کی ہے۔ کس سے کی ہے؟ پانی سے۔ اور قرآن میں اشارہ دیا گیا کہ جنرل صاحب، کرنل صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب، کبھی ذرا اپنی پیدائش کو دیکھ لینا کہ تم کس چیز کی پیدائش ہو۔ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، نطفے کی پیدائش ہے انسان، یاد رکھیے اس چیز کو، اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے قرآن بتلاتا ہے کہ کس انداز سے پیدا کیا اور کہاں پیدا کیا۔ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ پہلا اندھیرا یہ پیٹ، ماں کا پیٹ۔ اے ماں، کتنی تم نے تکلیف اٹھائی ہے، ماں کی قدر کیجیے، ماں نے تمہیں جنم دیا ہے، یاد رکھیے اس چیز کو۔ پہلا اندھیرا ماں کا پیٹ، دوسرا اندھیرا بچہ دانی، تیسرا اندھیرا ایک پتلی جھلی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحبان کھڑے ہوں گے، اس میں بچہ بند ہوتا ہے۔ اور کس انداز سے تخلیق کی کہ پانی کا ایک قطرہ، اس کو اللہ رب العزت نے، کیونکہ اگر میں قرآن پڑھتا جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، ایک خون کی پھٹکی میں تبدیل کیا۔ پھر اس خون کی پھٹکی کو اللہ رب العزت نے ایک لوتھڑے کی صورت دے دی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سوچو اس چیز کو کہ جن کے نام کی تم نظریں نیازیں کرتے ہو، جن کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، پوچھتے ہو، کیا یہ انہوں نے کیا ہے؟ تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی اسی انداز سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے، مان لو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے میرے بھائیوں۔ اس خون کی پھٹکی کو اللہ رب العزت نے ایک لوتھڑے کی صورت دی، گوشت کی بوٹی بنا دیا، بے جان بوٹی۔ اس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہڈیاں پرو دی، ہڈیاں سوار، ہڈیوں کے اوپر اس گوشت کو سوار دیا۔ اور یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 120 دن یعنی 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ 4 باتیں لکھ کر چلا جاتا ہے، جسے عرف عام میں تقدیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تقدیر۔ پہلی چیز کہ
ای ارض تموت، جیسے کس زمین پر موت واقع ہوگی. یاد رکھیے میرے بھائیوں، سمجھ میں آ گیا؟ اور جب لفظ موت آتا ہے تو یاد رکھے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو سابقہ زندگی گزر گئی وہ موت ہے. ماضی واپس نہیں آ سکتی. ماضی آپ کی، ہم بچے تھے، اتنے بڑے بچے، اتنے بھی چھوٹے بچے ماں کی گود میں، کیا ہم دوبارہ ایسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، گزر گئی ماضی. اس سے سبق حاصل کیا جاتا ہے ماضی سے. پھر یہ حال کنٹینیوس جس میں ہم چل رہے ہیں، یہ حال اس لیے دیا گیا ہے کہ دیکھو، عمل کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے آگے گر جاؤ. کیوں؟ کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے دربار میں تمہیں جواب دینا ہے. وہ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ رب العزت کی. تمہارا اپنا وجود بڑی نعمت. کہتا ہے نا فقیر، آنکھیں بڑی نعمت ہے نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی سے قیمت اتار سکتا ہے آنکھوں کی؟ لالچی انسان ایک آنکھ تو بیچ دے گا لیکن دوسری آنکھ کبھی نہیں بیچے گا. اتنی قیمتی آنکھیں مفت میں دی. اب میں کیا گناؤں، پورا وجود ایک نعمت ہے. پھیپھڑے دیے کہ دیکھ رہا، ایسے پھیپھڑے دے رہا ہوں جو تمام گیسز کو نکال کر پیور آکسیجن تمہیں فراہم کریں گے. اب میرے بھائیو، انسان خود اپنے ہاتھ سے ان پھیپھڑوں کو برباد کرے، نشہ کرے، اس میں دھواں ڈال کر اس کو برباد کرے، تو اس میں اللہ کا تو قصور نہیں ہے نا، ہمارا اپنا قصور ہے. پہچانو، ایک ایک نعمت کی قدر کرو، ایک ایک فرق. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، تم سے سوال کیا جائے گا. دیکھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتلایا والذین من، یہ ان کا دین ہے، والذین من قبلکم، کہ اس سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں ان کا بھی وہی رب تھا. پچھلے جتنے لوگ جا چکے دنیا سے ان کا بھی اللہ ہی پالنے والا تھا، رب تھا. اللہ ہی نے پیدا کیا تھا تو دنیا میں آئے تھے، کوئی کسی کو نہیں لایا، اللہ رب العزت. یاد رکھیے میرے بھائیو، والذین من قبلکم، پھر اللہ رب العزت میں وہ چیزیں گنوا رہا تھا آپ کو، ہے ایک آپ کے دل کے انداز میں اللہ نے ایک میٹر لگا دیا ہے، ایک مشین لگا دی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے اندر وہ اللہ رب العزت نے اس کو کر دیا ہے، کیا بولتے ہیں انگلش میں، بہرحال اتنے ٹائمر، شکریہ، اتنے بج کر اتنے سیکنڈ پر، فلاں مہینے میں، فلاں سال میں، فلاں دن یہ رک جائے گا، دوبارہ ٹائم پورا ہو جائے گا. کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. تمہیں موت واقع ہو جائے گی، تمہیں نہیں بتلایا. کتنی عمر پائے گا نہیں بتلایا اللہ نے. یہ بتلا دیا کہ فرشتے نے لکھ دیا. آگے چلیے. دوسری، کتنا رزق کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا کھائے گا، سب لکھ دیا جائے کہ پوری زندگی میں اتنا اناج کھائے گا اور اتنا پانی پیے گا. یہ پہلے سے لکھ دیا گیا. اس کے بعد فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ یہ سعید بنے گا یا بدبخت بنے گا، یہ ڈاکو بنے گا یا ڈاکٹر بنے گا، یہ نیک بنے گا یا بد بنے گا. ڈاکٹر سارے ہی برے نہیں ہوتے میرے بھائیو، ڈاکٹر بھی اچھے ہوتے ہیں. بہرحال پہلے سے لکھ دیا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں یہ تمام چاروں باتیں، کس زمین میں دفن ہوگا، نیک بخت یا بدبخت، کتنا عمر پائے گا، یا ایک اور بڑی اہم چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یہ تقدیر ہے. اس پر بحث کرو گے تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ جہنم رسید ہو جاؤ گے. وہ کیا کہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. یاد رکھیے وہ غفور رحیم رب ہے. جو جنتی ہوتا ہے اس کو ویسے ہی اللہ رب العزت مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال کے اندر ہی رہتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کو تو سب معلوم. اور اگر جہنمی ہے تو پھر قرآن کی آیت آتی ہے کہ ہم نے کتنے ایسے بہتیرے انسان اور جن بنائے ہیں جنہیں بنانے کا مقصد ہی جہنم میں ڈالنا تھا.
یہ تقدیر ہے میرے بھائیو، تقدیر پر فیصلہ کیجیے. آگے چلیے جی. والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی بات مانو اور پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اس کے بعد آگے چلیے. اب دیکھیے اس کی نشانی کہ یہ دھرتی ماں جس کے اوپر تم دندناتے ہوئے چلتے ہو، کبھی غور کیا؟ ایک زمین نہیں ہے، 7 زمینیں ہیں. اللہ کی کتاب کہتے ہیں مثلہن، ایسی ہی 7 زمینیں بھی ہیں. اس کے اوپر تم چلتے ہو. یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ کس نے تخلیق کی ہے؟ بتلاؤ. اس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، فرش بنا کر بچھائی. اگر یہی زمین ذرا سی اللہ سیکنڈ کے لیے ہلاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں زلزلہ کہتے ہیں، کیا عالم ہوتا ہے، گھروں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں. یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ میرے بھائیوں، یہ دھرتی کو سکون اللہ نے دیا ہے. اللہ چاہے تو ایسا ہلائے کہ سارے مکانات بھی گر جائیں. اس نے فرش بنایا ہے تمہارے لیے، باغ بنایا ہے میرے بھائیوں. والسماء بنا، اور یہ آسمان تمہارے لیے اللہ رب العزت نے چھت کے انداز میں قائم کیا. ایک آسمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں. ماں ترا ہے فی خلق السماوات، کیا تو نے اس کی تخلیق میں کوئی خلل واقع دیکھا ہے، کوئی گڑا دیکھا ہے؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین ینقلب بصر الیک خاشع و حسیر. لے جا اپنے نگاہ آسمان کے اوپر. بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے میرے بھائیوں. یہ آسمان کس پر قائم ہے؟ اس کے نیچے ستون نہیں ہے. پھر تم اپنے رب کو نہیں مانتے، اپنے رب کے قریب نہیں ہوتے، گلی سڑی ہڈیوں کے پاس جاتے ہو، ان سے مرادیں مانگتے ہو. اس رب کو جو الحی القیوم ہے، جو ہمیشہ زندہ جاوید ہے، جسے موت نہیں ہے، خود بھی قائم، سب کو قائم رکھے ہوئے، اس کے قریب ہو جاؤ. جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ کھلا پلا رہا ہے. ایک ایک سانس جو تم لے رہے ہو، یہ اس کی مرہون منت ہے کہ تم سانس بھی لے رہے ہو. میرے بھائیوں غور کرو. خلق السبع، اس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے. والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور پھر اس نے بلندی سے، سما کے معنی بلندی بھی ہوتا ہے عربی کے اندر، پھر اس نے پانی برسایا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بارش کون برساتا ہے؟ یاد رکھیے، سمندروں کا پانی نمکین ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس پر جب دھوپ کی تپش پڑتی ہے تو یہ پانی بخارات بن کر اوپر جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ پانی اوپر جا کر اللہ اسٹور کر دیتا ہے. اس کو اسٹور ہیں یہ بڑے بڑے بادل. پھر اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں پر یہ بارش برسا دیتا ہے. ہم تو نہاتے دھوتے ہیں، ان درختوں کو کون نہلائے گا؟ لاکھوں ہزاروں کی صورت میں ہوتا ہے. ان کو کون نہلائے گا؟ تو اللہ نے ان کے نہلانے کا بندوبست کیا ہے. یہ بھی تو اللہ کی مخلوق. بارش ان کو نہلا دیتی ہے، سب نہا جاتے ہیں، ٹھنڈک ہو جاتی ہے، کلیاں مسکرا دیتی ہیں، پھول مسکرا دیتے ہیں، پھول کھل جاتے ہیں. یہ سب کون کر رہا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اسی بارش کے ذریعے اللہ تمہارے لیے مختلف قسم کے میوہ جات نکالتا ہے. غور طلب بات ہے میرے بھائیوں. دیکھیے پانی ایک ہے، آپ جو پانی دیتے ہو زمین میں وہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. مٹی بھی ایک ہی قسم کی ہے. انار کا ذائقہ کچھ اور. ہمارے پٹھان بھائی ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، یہاں تو بہت کم انار آتا ہے. انار پہ کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایرانی انار، بخارا، بہت دقت. کیسے ذائقے ہوتے ہیں انار کے؟ مزہ آ جاتا ہے جی. انناس کا ذائقہ اور، بنگالی بابو بھی کھڑے ہوں گے، ان کو پتہ ہے یہاں تو انناس نہیں ہے. بہرحال سیب کا ذائقہ اور، امرود کا ذائقہ اور، آم پھلوں کا بادشاہ اس کا ذائقہ اور. تو یہ کون پیدا کرتا ہے اس مٹی سے نکال کر ذائقے؟ کون کھلا رہا ہے تمہیں یہ؟ اور جتنی تم اناج کھاتے ہو، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، دالیں ہیں مختلف قسم کی،